بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، خاص طور پہ شادی بیاہ کے موقع پر، اور اس طرح جو اور مختلف ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پہ کسی کی کوئی تعریف کی جاتی ہے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی ذکر کیا جاتا ہے، یا بدشگونی کی باتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح خواب میں جو آدمی کچھ دیکھتا ہے اس کے بارے میں ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر سیرت کے اسی سلسلے کی طرف آ جائیں گے جو ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا، مکی زندگی کا، اور اس میں پھر آپ کے جو واقعات ہوئے مکہ میں، اس کے بعد پھر ہجرت اور پھر مدینہ۔ تو اس طرح یہ ہم پہلے یہ مکمل کر رہے ہیں آج جو معمولات کا معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں جو ہم چیز پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے پھر نکاح کے حوالے سے جو اذکار ہیں اور جو آپ کے معمولات ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبۃ الحاجہ سکھایا تھا، اور خطبۃ الحاجہ جو ہے وہ کسی حاجت کے وقت، یعنی جب کبھی بھی انسان کو کوئی بات کہنی ہو اس وقت بھی، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ خطبہ نکاح میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ 3 آیات تلاوت فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے کہا کہ یہ صرف خطبہ نکاح میں ہے یا اور بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر حاجت میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس خطبے کو، اور اسی لیے سے خطبۃ الحاجہ کہاں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے کوئی بھی خادم کو لیتا ہے، کوئی جانور کو لیتا ہے یا نکاح کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے اور برکت کی دعا کرے، اور اللہ کا نام لے، اور پھر یہ کہے کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علیہ۔ اور اسی طرح آپ جب کسی کو مبارکباد دیتے تھے، کسی نئے شادی شدہ شخص کو، تو آپ یہی کہا کرتے تھے کہ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک شادی شدہ شخص کو یہ مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اور خاص اوقات کے لیے اس میں بھی آپ نے دعا کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو یہ کہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، صرف یہ کہنا ہے، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہوگا اولاد کو تو اس کو شیطان کبھی بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اگر کوئی چیز کسی کی پسند آئی ہے اور آپ اس کو دعا دے رہے ہیں تو آپ یہی کہا کرتے تھے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور یہ ایک طرح سے مبارکباد بھی ہوتی تھی اور خوشی کا احساس بھی کہ آپ اس پر خوش ہیں۔ اور اگر کسی کو کسی ابتلا میں، آزمائش میں، بیماری میں، تکلیف میں دیکھتے تھے تو پھر یہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ
وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو فرمائیں کہ اس طرح کہنے سے یہ مصیبت، یہ تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی ایسی کوئی مشکل ہو۔ اس کے بعد پھر یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ بدشگونی کرتے تھے، جیسے قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے کفار کے حوالے سے، مشرکین کے حوالے سے، کہ وہ بدشگونیاں کر کے اس طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم تمہارا کس طرح برا چاہتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا اور اس کے بارے میں بات کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ احسنها الفال ولا ترد مسلما، اس میں سب سے جو اچھی چیز ہے وہ اچھا شگون لینا ہے، اچھی فال لینا ہے، اور یہ کسی مسلمان کو روکتی نہیں ہے، اس کو رد نہیں کرتی، بلکہ اس کو اپنے کام میں جاری رہنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر تم کوئی چیز دیکھتے بھی ہو اس قسم کی، جیسے کہ جاہلیت کا تصور تھا کہ جاہلیت میں یہ اس قسم کی بدشگونیاں کی جاتی تھیں، تو یہی فرمایا کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ اس قسم کی کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے بدشگونی کی، تو یہ کہو کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ تو یہ اس طرح کہنا جو ہے پھر وہ دل میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ چیز سب ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم جو خواب کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا طریقہ کار تھا۔ ایک تو یہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ الرؤیا الصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان، کہ جو نیک خواب ہے، اچھا خواب ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو برا خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی خواب دیکھتا ہے جو اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کے لیے بڑی اس میں بری باتیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بائیں جانب تھتکار دے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان مردود کی، اور اس لیے پھر اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو پھر وہ خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی بشارت دے رہے ہیں، اور کسی کو نہ بتائے مگر اس کو جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس پہ خوش ہوگا، اسی کو اسے بتانا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ نے کہا کہ جو بھی اس قسم کی کوئی خواب میں کوئی ایسی بری بات دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کروٹ بدل لے، جس کروٹ پر ہے اس سے بدل لے، اور پھر وہ اگر آنکھ کھل گئی ہے، اٹھ گیا ہے، تو پھر وہ نماز پڑھ لے، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سے قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ایسی صورت میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب جیسے ابھی بات ہوئی کہ اس نے کوئی بری چیز دیکھی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بائیں جانب تھتکارنا، دوسری بات ہے اللہ کی پناہ میں آنا، تیسری بات ہے کسی کو نہ بتانا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی کروٹ بدل لے، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اٹھے اور نماز ادا کر لے۔ تو جو اس طرح کر لیتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو اس خواب میں جو کوئی بری بات ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت ولا يقصها الا على واد او على ذی رأی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خواب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پرندے کی اڑان پر ہے، اور جب تک کہ اس کو بیان نہ کر دیا جائے، اس کی تعبیر نہ کر دی جائے، جب بیان کر دیا جائے، تعبیر ہو جائے، تو پھر وہ اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے پھر انسان کو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو وہی شخص جو اس سے محبت کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جو کہ اس بارے میں علم رکھتا ہو، اس سے صرف بیان کرے۔ ہر ایک شخص سے یہ خواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسا بھی اس کی پھر تعبیر کی جائے گی اس کی مناسبت سے، وہ انشاءاللہ ویسے ہی وہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے پھر یہی کہا گیا ہے کہ اس میں خیر کا پہلو رہنا چاہیے، اور خیر کے حوالے ہی سے مثبت انداز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو بعض لوگ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں،
بعض لوگوں کے ہاں تو بہت ہی اس قسم کے وسواس ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ اس قسم کے وسوسوں میں ہی لگے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض حالات میں اس قسم کے وسواس کا خیال آ جاتا ہے اور وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جیسے کہ ابن مسعود یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان للملک الموکل بقلب ابن آدم لمتا وللشیطان لمتا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے دل پہ فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، ایک تو اس کی بات ہے اور اس کی ایک طرف سے ایک چیز جو مقرر کی گئی ہے اس کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف وہ شیطان کا معاملہ ہے، وہ اس کی بات ہے اور اس کا ہیلہ ہے۔ تو جو فرشتے کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کی طرف سے جو خیالات آ رہے ہیں وہ اگر تم پاتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا فضل مانگو، اور اگر تم شیطان کی طرف سے اس قسم کے خیالات آتے ہیں تو پھر اللہ کی پناہ مانگو اور استغفار کرو۔ تو یہ اس کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ بھی آتا ہے ایک حدیث میں کہ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ شیطان جو ہے وہ میری نماز، میری تلاوت میں رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے، خنزب اس کا نام ہے۔ تو اگر تم محسوس کرو کہ وہ تمہیں اس طرح تنگ کر رہا ہے تو پھر تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، اور پھر اپنے بائیں جانب جو ہے وہ اسی طرح تھتکار دو۔ اس سے تم شیطان کے اس وسوسوں سے اور اس کی اس کارگزاری سے بچ جاؤ گے۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ شکایت کی کہ وہ اپنے دل میں بعض دفعہ عجیب سے وسوسے پاتے ہیں، اور اس کے بجائے اگر یہ ہے کہ وہاں پر اگر آگ میں ان کو ڈالا جائے تو وہ پھر ڈالنا جانا پسند کریں گے لیکن زبان پہ وہ بات نہیں لائیں گے، یعنی اتنی بیکار اور اتنی خطرناک باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس کی یہ جو مکاریاں ہیں ان کو وسوسے کی طرف موڑ دیا ہے۔ تو وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آئیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اور اسی طرح مستقبل کے بارے میں، جنت جہنم اور یہ چیزیں جو ہیں۔ تو اس کو صرف وسوسہ کر دیا گیا وسوسے کی صورت میں، اور یہ چیز جو ہے پھر وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، الا یہ کہ وہ کوئی شخص اس کو پوری طرح اس پہ یقین کرنا شروع کر دے کہ جو وسوسہ دل میں اٹھ رہا ہے وہی حقیقت ہے، اس کو مان لے یا اس کو بتانا شروع کر دے، لوگوں کو بتا، تو پھر وہ خطرناک ہو جائے گا۔ لیکن جب تک کہ وہ دل میں ہی ہے، وسوسے کی صورت میں ہے، خیالات ہیں، تو ان کو جھٹک دینا چاہیے۔ اور جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک تابعی ابو زمیل سماک ابن ولید الحنفی سے کہا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں کوئی چیز جو ہے اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں، اس قسم کے خیالات آتے ہیں، تو انہوں کو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بتا نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا۔ تو حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کوئی شک کی بات ہے، تمہیں شک محسوس ہوتا ہے؟ کہاں جی ایسی باتیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اس قسم کی باتیں تو آتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو نازل کیا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا کہ اگر تم کوئی چیز بھی اس قسم کی پاتے ہو اپنے دل میں تو پھر یہ کہا کرو کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اس طرح ابن عباس نے اس آیت کا حوالہ کر دیا اور اس کے بتا دیا کہ اس طرح وہ پڑھیں تو انشاءاللہ جو وسوسے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اس طرح سوالات کرتے رہیں گے، یعنی وسوسے آئیں گے تو سوال کریں گے، حتیٰ کہ کوئی کہنے والا یہاں تک کہہ دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح اپنے دل میں ایسا وسوسہ پاتا ہے تو اس کو فوراً چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے اور
فوراً رک جائے, آگے مت بڑھے, اس کو تسلسل میں نہ جائے کہ اور سوچنے لگے, نہیں, بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور رک جائے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر شیطانی وسوسوں سے بچنے کا ہمیں علاج بھی بتا دیا ہے. ایک اور رخ پر آتے ہیں, اور وہ ہے کہ ایسی حالت جب انسان بہت ہی غضبناک ہو جاتا ہے, غصے میں بالکل ہی پاگل ہونے لگتا ہے, اور اس کو غصہ یعنی کسی بھی چیز پر مجبور کر سکتا ہے, کہیں بچوں کو مارنا پیٹنا ہے, کہیں بیوی کو طلاق دینا ہے, کہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرنی ہیں. تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ جو غصے کا جو شرارہ ہے اور غصے کی جو آگ ہے اس کو وضو سے ٹھنڈا کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ پھر وضو کرے تاکہ یہ چیز ٹھنڈی ہو جائے, اور اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, اور اگر وہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے تاکہ یہ چیز چلا جائے. اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہی شیطان کی طرف سے یہ آتی ہیں, اور وہی انسان کے دل میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اس قسم کے سلسلے میں جب مبتلا ہو جائے غصے کی اس غضبناکی میں, تو پھر وہ جو اپنی مرضی چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے. اسی لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اگر کوئی چیز ایسی دیکھتے جو آپ کو پسند ہے تو پھر آپ یہ فرماتے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے جو پسند نہ ہوتی تو یہ اس وقت بھی یہی حمد ہے, لیکن طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ علی کل حال, ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے, اللہ کی حمد و ثنا ہے. اور اسی لیے پھر یہ بھی دیکھتے تھے کہ آپ جو بھی آپ کے لیے کوئی پسندیدہ عمل کرتا تھا, جو آپ کو پسند ہے, اللہ کو پسند ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے, تو آپ اس کی تعریف کرتے تھے, اس کے لیے دعا کرتے تھے. تو جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ کو آپ کے بغیر کہے ہوئے پانی لا کے رکھ دیا تاکہ آپ وضو کر لیں. وہ سمجھ گئے کہ ابھی آپ گئے ہیں قضاء حاجت کے لیے اور اب آپ آئیں گے. انہوں نے فوراً جلدی سے پانی رکھ دیا, تو آپ نے فرمایا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل, ان کے لیے پھر یہ دو دعائیں کر دیں. اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر میں تھے, رات تھی, اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے, بار بار آپ کو ڈھلک رہے تھے نیند کی وجہ سے. تو ابو قتادہ نے پھر وہ اپنی اونٹنی کو بالکل قریب لے آئے, یہی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ اپنی اونٹنی سے گر جائیں, تو وہ اس طرح کہ جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ ہو فوراً سنبھال لیں اور آپ کو سہارا دے دے. تو اس کے لیے بھی پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ حفظک اللہ بما حفظت بہ نبیہ, تو آپ نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت کرے جس طرح تم نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے. اور یہی آپ نے فرمایا کہ تو جو بھی تمہارے لیے کوئی اچھا عمل کرے تو تم اس کو کہو کہ جزاک اللہ خیرا. یہی جو ہے یہ بہت بڑی ثنا ہے, بہت بڑا شکریہ ہے کہ اسی میں تم نے یہ کہہ دیا. اور اسی طرح آپ نے عبداللہ ابن ابی ربیعہ سے کچھ پیسے لیے تھے, قرض لیا تھا, اور پھر ان کو دے دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دعا بھی دی کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والادا. تو یہ ہے کہ ان کے لیے برکت کی دعا کی, ان کے گھر والوں میں, ان کے مال میں, اور آپ نے فرمایا کہ قرض کے بعد اس کے جو بدلہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ چیز واپس کر دی جائے جیسے ہیں, اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے. اسی طرح جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جو بنی دوس میں جو بت لگے ہوئے تھے تو وہ گئے, اور پھر آپ نے انہوں نے پھر وہ تمام بتوں کو صفایا کر دیا. تو آپ نے ان کے لیے بھی پھر دعا کی, ان کو بھی برکت کی دعا کی, اور ان گھوڑوں کے لیے, اس علاقے کے لیے جو مسلمان ہوئے لوگ, ان کے لیے سب کے لیے دعائیں کی. اسی طرح جو آپ کے لیے ہدیہ کوئی دیا جاتا تھا تو ہدیہ قبول کر لیتے تھے, اور پھر اس کا بدلہ کرتے, اس سے بڑھ کر, اس سے زیادہ پھر وہ بدلہ دیا کرتے تھے.
اور اگر واپس لوٹا دیتے کسی وجہ سے تو معذرت کرتے اس کے دینے والے کی طرف، جیسے کہ آپ نے صعب ابن ابی جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے ایک شکار کیا تھا اور وہ شکار میں سے جو گوشت تھا آپ کو پیش کیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں لے سکتا، اس لیے کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور یہ شکار تم نے ہمارے لیے کیا ہے، تو لہذا ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو لیں۔ تو آپ نے پھر اس کو انکار کر دیا، رد کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی سکھایا کہ جب کبھی وہ گدھے کی آواز سنے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، اور اگر مرغے کی آواز سنتے ہیں تو اللہ کا فضل مانگیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور یہ بھی بعض روایات میں اس طرح آیا ہے کہ کوئی آگ جلتی ہوئی دیکھیں، آگ بھڑکتی ہوئی، کہیں آگ لگ گئی ہے تو پھر تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو، اس لیے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ آگ کو بجھا دے گا۔ اور اسی طرح پھر آپ نے یہ ان لوگوں سے کہا اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جب اٹھیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، اس لیے کہ کوئی بھی مجلس اگر ایسی ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے تو وہ پھر اس طرح اٹھتے ہیں جیسے کہ وہ گدھے کی لاش سے اٹھ رہے ہیں۔ یعنی یہ کتنی بری بات ہے کہ اللہ کا ذکر ہی نہ ہو وہاں پر اور ساری دنیا کی باتیں ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جو بھی کسی جگہ پہ بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہی چیز اس کے لیے حسرت بن جاتی ہے، اور جو کوئی لیٹتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حسرت کا باعث بن جاتی ہے، یعنی اس کے کئی چیزیں مکمل نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی مجلس میں بیٹھتا ہے، اس میں بات چیت ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ مجلس کا کفارہ ادا کر دے، اور وہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو اس نے مجلس میں جو بھی ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی تو وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتایا ہوا کفارہ ہے جو کہ خیال رکھنا چاہیے ایسے موقع پر جب آدمی جو بھی چیز آتی ہے وہ آدمی کہہ دیتا ہے، اور اس طرح پھر وہ اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں کچھ چیزیں جو پسند نہیں ہوتی گپ شپ میں، بات چیت میں، گفتگو میں، تو لہذا یہ پھر یہ کہا کرو اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین السبع وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا من ان یفرط احد منہم علی او ان یطغى علی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ بات سکھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی خوف کی بات ہے، کسی قسم کا ڈر ہے، تو یہ دعا کیا کریں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ ومن شر عبادہ ومن شر ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اور اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ سے یہ شکایت کی کہ وہ خواب میں ڈر جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ پڑھ لیا کرو، یہی کلمات جو ابھی ذکر فرمائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا ہے، تو وہ اور اس طرح ان کو اطمینان نصیب ہو گیا۔ تو یہاں یہ جو سلسلہ تھا، جو معمولات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے تھے، وہ ہم مکمل ہوئے ہیں۔ اب ہم پھر آتے ہیں آپ کی جو سیرت ہے، اسی کے جو واقعات ہیں ان کی طرف آتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اور آپ نے کیسے اس کو اپنی زندگی میں لیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو آج ہم شروع کریں گے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد ہے، غزوات ہیں، مختلف لشکر بھیجے تھے، مختلف آپ نے اس طرح کی مہمات بھیجی تھیں، جنگی مہمات، تو اس کا بارے میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، تو وہ ہم پہلے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وہ چیز ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جہاد کا ہی حکم دیا۔ یہ سورہ فرقان میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. تو اسی طرح یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اور سب سے جہاد کا سب سے اہم اور سب سے بڑا مقام یہ کہا کہ ایسے شخص جو کہ جہاں پہ کوئی جابر حکمران ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا اور وہاں پہ خطرہ بھی ہو اپنی جان کا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد ہے، جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ جہاد ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا بھی جہاد ہے. اس کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی انسان اپنی اس سے بھی جہاد کرے، جیسے آپ نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے. والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جس نے ان چیزوں کو ترک کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو لہذا پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مختلف انداز سے ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس لحاظ سے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جہاد کے 4 مراتب ہوئے. ایک تو ہوا جہاد النفس، دوسرا ہے جہاد الشیطان، تیسرا ہے کفار سے جہاد، اور چوتھا ہے منافقین سے جہاد. تو یہ 4 قسم کے جہاد کا معاملہ ہے. تو جہاں تک کہ نفس کا جہاد کا معاملہ ہے اس کے بھی انہوں نے 4 مراتب بتائے ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو مجبور کرے کہ وہ علم حاصل کرے. کس چیز کا؟ یہی کتاب و سنت کا علم ہے، ہدایت کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کا علم حاصل کرنا، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنے نفس کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرے. اس لیے کہ صرف علم حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کا اوپر عمل نہ ہو. جب عمل ہوگا تبھی وہ چیز جو ہے وہ کام کرے گی. اور تیسری چیز ہے کہ اپنے نفس کو مجبور کرے کہ وہ اس کی دعوت دے، اس کی تعلیم دے، اس کو لوگوں کو بتائے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ سخت قسم کی وعید نازل کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات کو، اس بینات کو چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے. تو لہذا پھر اس کا فرض ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو آگے بتائے، لوگوں تک پہنچائے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں اس کے ذریعے سے وہ غلط کاموں میں الجھ جاتا ہے، غلط کام کرنے لگتا ہے، تو لہذا اس کو بھی پھر دفع کرنا ہوگا، اس کو بھی اپنے دل سے زائل کرنا ہوگا اور اس طرح اس کو ہٹانا ہوگا. تو پہلا جو مرحلہ تھا اس کے جو جہاد ہوگا، اس کے بعد پھر انسان کو یقین حاصل ہوگا. یقین حاصل ہو جائے گا جب کہ اس نے شیطان کو دفع کر دیا، اس کی تمام شک و شبہات سے دور کر دیا. اور دوسرا جو ہے وہ اس کے بعد صبر حاصل ہوگا. انسان پھر صبر کرنے کی، اس لیے کہ یہ خواہشات نفس کو جب کنٹرول کیا ہے، جب اس نے برداشت کیا ہے، تو یہی صبر کا ہی معاملہ ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تو یہ فرما دیا کہ دین کی امامت اسی سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی صبر کرے اور یقین حاصل کرے، تو تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. جہاں تک کہ کفار اور منافقین سے جہاد کا تعلق ہے تو اس کے بھی انہوں نے 4 مراتب بیان کیے ہیں: دل سے، زبان سے، مال سے، جان سے. تو کفار کو خاص طور پہ ہاتھ سے ان کے سے جہاد کیا جائے گا کہ ان سے جنگ کی جائے گی، اور جو منافقین ہیں ان سے جہاد جو ہے وہ زبان سے کیا جائے گا اور ان کے جو غلط باتیں ہیں اس کا جواب دیا جائے گا. اور اسی طرح جو اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ ظلم کرتے ہیں، بدعات و خرافات لاتے ہیں، مختلف قسم کے منکرات پھیلاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی فرمایا کہ اس کے بھی 3 مراتب ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اگر آدمی طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے اس منکر کو بدلے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو پھر اپنی زبان سے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اپنے دل سے اس کو برا جانے، دل میں بھی کم از کم اس کے بارے میں برائی موجود ہو. تو اس طرح پھر یہ
13 مراتب بیان کر دیے ہیں جہاد کے حوالے سے کہ اس طرح پھر آدمی جہاد میں مصروف رہ سکتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، کہ جو مر گیا اس حالت میں کہ اس نے کوئی جہاد نہیں کیا اور نہ ہی اپنے آپ کو جہاد کے بارے میں کوئی سوچا، اس کے بارے میں غور کیا، تو اگر نہیں کیا تو وہ شخص جو ہے وہ نفاق کے کسی شعبے پہ مرے گا، یعنی نفاق کا حصہ اس کو کچھ مل گیا، اسی پہ اس کی موت آئے گی. تو لہذا پھر یہاں پہ جو انہوں نے یہ 13 مراتب بیان کر دیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پھر ہم کوشش کریں کہ جو بھی جہاں پر بھی ہم نے جہاد کرنا ہے اس جہاد کو ہم کر لیں. اور جہاد اور اس کے ساتھ ساتھ ہجرت دونوں چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں ہجرت اور جہاد نہیں ہو سکتی مگر ایمان کے ساتھ. تو اسی لیے قرآن کریم میں جو ذکر فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. تو اس طرح پھر جب ایمان اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور فرض کیا ہے ہر شخص پر، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہجرت کا معاملہ بھی بتا دیا ہے. اور ہجرت سے مراد اللہ کی طرف ہجرت ہے، توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، انابت اور توکل کے ساتھ، خوف و رجا کے ساتھ، محبت اور توبہ کے ساتھ. اور پھر یہ ہجرت بھی اس کے رسول کی طرف، کہ ان کی طرف ہجرت کی جائے متابعت کے ساتھ، پوری اتباع کے ساتھ، اور ہر بات ان کی مانتے ہوئے، ان کو قبول کرتے ہوئے. تو یہ وہ ہجرت ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی. اور اگر کسی کی ہجرت جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے یا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت پھر اسی چیز کے لیے ہے جو اس نے چاہا ہے. تو اس طرح پھر وہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس جہاد میں مصروف رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس معاملے میں وہ اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، تو آپ نے پھر وہ بہترین جہاد کیا، بہترین وہ غزوات میں جو بھی آپ کر سکتے تھے انسانی اپنی طاقت کے لحاظ سے، اور پھر جو اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہوتی تھی فرشتوں کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی لشکر ہیں ان کے ذریعے سے، تو وہ آپ نے بہترین جہاد فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے دعوت کی تھی اس کی طرف آتے ہیں. غزوات کا سلسلہ ہے، اس میں بھی ہم بات کریں گے. اب آتے ہیں آپ کی جو مکی زندگی میں کہ آپ نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا. تو جو بھی اللہ کے بندے تھے کسی بھی قبیلے میں، کسی بھی خاندان میں، انہوں نے دعوت قبول کر لی اور اس طرح وہ پھر مسلمان ہو گئے. تو جو سب سے پہلی شخصیت تھی جنہوں نے سبقت حاصل کی، اور وہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہوں نے سب سے بڑھ کر سب سے پہلے اس دین کو قبول کیا اور اس ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور پھر یہی نہیں ہے، آپ کی بھرپور مدد بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دی کہ وہ اس دین کی طرف آئیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر عثمان ابن عفان، طلحہ ابن عبید اللہ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اسلام قبول کیا. اور پھر اسی طرح خواتین میں سے وہ صدیقہ ہیں، صدیقۃ النساء خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، جنہوں نے فوراً اس کو قبول کیا. اور پھر جو سب سے بڑا کام اللہ نے لیا ان سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا. کہ آپ کو جیسے آپ اس کیفیت میں آئے تھے، بے چینی، اضطراب، پریشانی کسی کیفیت تھی، تو آپ نے جب کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر آپ کا جو بہترین اخلاق تھا، بہترین آپ کی جو صفات تھی، ان سے ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جیسی شخصیت جس کی یہ صفات ہیں، پورا معاشرہ آپ کو مانتا ہے، آپ امین ہیں، صادق ہیں، تو لہذا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ
کو اللہ تعالیٰ کسی قسم کا کوئی بھی نقصان پہنچائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح پھر جو اسلام لانے والوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی عمر صرف 8 سال تھی، بعض نے کہا کہ اس سے زیادہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، آپ ان کی تربیت کرتے تھے، تو ان کے اپنے چچا سے ان کو لے لیا تھا اپنی کفالت میں، اس لیے کہ ان کے بھی بچے تھے، ان کے لیے بھی مشکلات تھیں، تو آپ نے اپنے چچا کی مدد کے طور پر حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اسی طرح زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے اور آپ ان کو بہت ہی محبت کرتے تھے ان سے، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا کہ یہ اب آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ جب شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو دے دیا تھا۔ تو یمن سے ان کے چچا اور والد آئے، اور ان کو جب معلوم ہوا کہ زید ابن حارثہ یہاں پر ہیں، تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا ابن عبد المطلب یا ابن ہاشم یا ابن سید قومہ، کہ اس طرح تعریف کرتے ہوئے کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، اے ہاشم کے بیٹے، اے اپنی قوم کے سردار کے بیٹے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے حرم والے ہیں، حرم میں رہنے والے ہیں، تو آپ جو قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو قیدی ہیں جو ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، تو ہم آئے ہیں اپنے اس بیٹے کے لیے، تو آپ یوں کریں کہ ہم پر احسان کریں، چھوڑ دیں، اس کو دے دیں، ہمیں دے دیں۔ تو ہم نے کہا کون ہے، کس کی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ زید ابن حارثہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے؟ کہا نہیں، بس یہی چاہیے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، بلا لو اس کو، بلا لو، اور میں اس کو پھر ایک طرح سے اختیار دے دیتا ہوں کہ اگر وہ تمہیں پسند کر لے تمہارا ہے، لے جاؤ اس کو پھر، اور اگر وہ مجھے پسند کر دے تو پھر اللہ کی قسم جو مجھے پسند کرے گا تو میں اس کسی اور کو اس پر ترجیح نہیں دوں گا، پھر میں ہی اس کے اوپر رکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل آپ نے انصاف کی بات کی ہے۔ تو پھر انہوں نے بلایا ان کو، اور جب وہ آئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا، تم میرے پاس رہے ہو، اتنا عرصہ رہے ہو، تم نے مجھے دیکھ لیا ہے اور مجھے اچھی طرح جانتے ہو، تو یا تو تم مجھے اختیار کر لو، مجھے پسند کر لو، یا ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ آپ نے پوری طرح ان کو یہ اختیار دے دیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی زبردستی کی بات نہیں ہے، جو تم چاہو گے، جو تم کہو گے اس کے مطابق ہوگا۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے علاوہ میں کسی اور کو پسند کروں، کسی اور کو میں اختیار کروں، کسی اور کے پاس جاؤں، نہیں۔ تو آپ تو میرے باپ بھی ہیں، میرے چچا بھی ہیں، سب کچھ تو آپ ہیں، تو میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو اب انہوں نے کہا بھی کہ زید یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم، کہ اس طرح ہم تمہیں آزاد کروانا چاہتے ہیں، آزادی لے کر آئے ہو، تم یہ غلامی پسند کرتے ہو؟ تو اور اپنے باپ کو، اپنے چچا کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر یہیں رہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جی ہاں، میں نے جو چیز دیکھی ہے یہاں پر، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں وہ کہیں نہیں پا سکتا، وہ مجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ معاملہ دیکھا اور ان کا یہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ اور تعلق دیکھا، تو آپ ان کو خانہ کعبہ کے پاس لے گئے اور حتیم میں کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ میں سب کو تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ اور اس طرح آپ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ تو ان کے ابا اور محمد کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب اسلام آیا اور قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرو، ان کی طرف نام لو، تو اس دن سے پھر ان کو زید ابن حارثہ ہی کہا گیا ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا حضرت زید کا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا یہ بڑا مقام عطا فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل گئی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اپنے جو
قریبی عزیز تھے ان کے پاس لے کر گئی تھیں، ورقہ ابن نوفل، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں دیکھا تھا اور ایک بتایا کہ وہ بہت ہی اچھے کپڑوں میں، بڑے خوش خرم، بڑے اچھے انداز میں تھے۔ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ قریش کو کوئی اتنا خطرہ نہیں محسوس ہوا کہ ابھی تو چند لوگ ہی ہیں، اور جب یہ بات بڑھ گئی اب وہاں پہ معاملہ دوسرا شروع ہو گیا کہ اب ایک تو صرف اسلام کا تھا کہ لوگوں کو مسلمان ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے دین پر حملے شروع ہو گئے اور آپ نے دین کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ یہ سب شرک ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر ان کے جو بت تھے ان کو برا بھلا کہنا، اور کہ یہ کوئی تمہارے فائدے کے نہیں ہیں، کوئی تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ دوسرا ہو گیا، تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے تھے۔ ایک تو آپ کے چچا ابو طالب، وہ آپ کی پوری طرح دفاع کرتے تھے، وہ اپنے قریشی ہونے کی وجہ سے پورے خاندان میں، پورے مکے میں ان کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، تو اسی لیے پھر مکے والے کچھ کر نہیں سکتے تھے، کہ دیکھتے تھے کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح آپ جو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جن کے خاندان تھے، قبیلہ تھے، اور لوگ ان کے دفاع کرنے والے موجود تھے، تو ان کا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے خاندان والے ان کا دفاع کرتے تھے۔ ایک طرح سے حمیت موجود تھی، ایک شروع سے چلی آ رہی تھی، تو مسلمان ہونے کے باوجود ان کا دفاع کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایسا کوئی نہیں تھا، جیسے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ان کی والدہ سمیہ تھیں، ان کے گھر والے تھے، ان پر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، اور جب بھی آپ گزرتے دیکھتے کہ وہ کس طرح تکلیف میں ہیں تو آپ یہی فرماتے کہ صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ آل یاسر صبر کرو، تمہارا انشاءاللہ مقام جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ اسی طرح بلال ابن رباح، ان کو بھی انہوں نے بہت سخت تشدد کیا، بہت سخت ان پر ظلم و ستم ڈھایا، اور لیکن وہ انہوں نے اپنی جگہ ثابت قدم رہے، اور جتنا بھی ان پر تکلیف بڑھتی تھی، عذاب بڑھتا تھا، تو وہ احد احد کہتے ہوئے وہی اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ اور ورقہ ابن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب گزرتے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو کہتے ہاں واللہ بلال احد احد، ہاں بلال واقعی ایک ہے، وہ ایک ہے۔ اما واللہ لئن قتلتموہ لاتخذنہ حنانا، اور ان سے کہتے اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو میں اس کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ سخت تکلیف میں، پریشانی میں، اور اسلام پر پوری طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اس طرح جب مشرکین کی طرف سے یہ تکالیف کا دور بڑھتا چلا گیا تو اس میں جو مسلمان تھے ان کے اوپر خاص طور پہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا جس کو وہ کر سکتے تھے وہ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ کہتے بھی تھے ان سے کہ کیا لات اور عزا کے ہوتے ہوئے کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے تمہارا، کوئی اور تمہارا خدا ہو سکتا ہے؟ تو اور اسی طرح ان سے کہتے تھے حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا بھی چل رہا ہو تو اسے کہتے کہ یہ تمہارا جو ہے معبود ہے، یہ تمہارا خدا ہے، اور اس طرح ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو اس طرح طعن و تشنیع کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اور اسی طرح وہ ابو جہل، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، اس شخص نے عمار ابن یاسر کی والدہ سمیہ کو ان کو اتنا مارا، اتنا پیٹا، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا، اپنی برچھی ماری، اور وہ پہلی شہید تھیں جو اسلام میں اللہ کے ہاں پہنچ گئی۔ اور اسی طرح صدیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ جب بھی دیکھتے کہ غلام اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس پر تشدد کیا جا رہا ہے، تو اس کو خرید لیتے تھے، خرید کے اس کو آزاد کرتے۔ تو ان میں بلال ہیں، عامر ابن فہیرہ ہیں، ام عبیس، ذنیرہ ہیں، نہدیہ ہیں، ان کی بیٹی ہے، اور اسی طرح بنی عدی کی ایک لونڈی تھی، حضرت عمر
اسلام سے پہلے بہت اس کو مارا پیٹا کرتے تھے. تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام ان غلاموں کو رضی اللہ عنہم اور لونڈیوں کو ان کو خریدتے اور آزاد کر دیتے تھے. ان کے والد نے کہا بھی کہ یہ تم کیا کرتے ہو, جو بیچارے کمزور ہیں ان کو تم اس طرح آزاد کرتے ہو, تو یہ تو کوئی تمہارے کام کے نہیں ہے. ایسے لوگوں کو آزاد کرو جو واقعی طاقتور ہوں, کام کے ہوں, تو وہ تمہارے کام آئیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو میں کر رہا ہوں. اور اس طرح جب یہ شدت کا معاملہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا, کم نہیں ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جو حبشہ ہجرت کرنا چاہتا ہے وہ چلا جائے. تو سب سے پہلے جو ہجرت کے لیے گئے ہیں ان میں ہیں عثمان ابن عفان ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح جو یہ پہلی ہجرت تھی اس میں 12 مرد تھے, 4 خواتین تھیں, جس میں عثمان اور ان کی اہلیہ, ابو حذیفہ اور ان کی اہلیہ سہلہ بنت سہیل, وہ ابو سلمہ اور ان کی اہلیہ ام سلمہ, ہند بنت ابی امیہ, زبیر بن العوام, مصعب بن عمیر, عبد الرحمن بن عوف, عثمان بن مذعون, عامر بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ لیلہ بنت ابی حثمہ, اور ابو صبرہ ابن ابی رحم, حاطب ابن عمرو, سہیل ابن وہب, عبداللہ ابن مسعود. تو یہ وہ حضرات تھے رضی اللہ عنہم جو کہ چپکے سے نکلے اور پہنچ گئے ساحل پر. وہاں پہ 2 اس طرح بحری کشتیاں یا جہاز موجود تھے تجارت کے, تو انہوں نے ان کو بٹھا لیا اور وہ حبشہ چلے گئے. تو یہ تھا بعثت کے 5ویں سال میں رجب کے مہینے میں ان حضرات نے یہ ہجرت کی تھی اور پھر وہ حبشہ چلے گئے تھے. تو قریش بھاگے وہ آئے ان کے پیچھے, لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ جا چکے تھے. اور بعد میں پھر ان لوگوں کو جو کہ ہجرت کر کے جا چکے تھے ان کو یہ خبریں ملیں اور کہہ لیجیے افواہیں پہنچیں کہ اب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی ہے اور اب آپ کو وہ تکلیف نہیں دے رہے ہیں, تو وہ لوٹ آئے. لیکن مکے کے قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو اور پکے دشمن ہو گئے ہیں, اور دشمنیاں بڑھ گئی ہیں اور عداوت بڑھ گئی ہے. تو اس میں سے کچھ تو داخل ہوئے کسی کی پناہ لے کر, جو لوگ تھے ان کی پناہ لے کر, اور پھر وہ واپس مکہ آئے تھے. تو یہ بھی ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ اسی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ یہ معاملات پھر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ختم نہیں ہوئے ہیں, یہ دشمنی اور یہ شدت, اور خاص طور پہ جو حبشہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کے بارے میں بھی ان کو بھی بہت انہوں نے تکلیفیں دیں, بہت ان کے اوپر عذاب اور تشدد کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر اجازت دے دی کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے حبشہ تو جا سکتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اور مسائل بڑھ چکے تھے ان مکے والوں کے لیے, ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے تھے, اور اس طرح انہوں نے کتنی بڑے ظلم کیے تھے. تو اس وقت پھر جو لوگ گئے تھے اس میں 83 مرد تھے, جس میں عمار ابن یاسر تھے, اور عورتیں تھیں 19 عورتیں تھیں. تو یہ لوگ تقریباً ہجرت سے پہلے وہاں چلے گئے تھے, یعنی وہ ہجرت کی تھی حبشہ, اور مدینے کی جو ہجرت تھی اس سے وہ وہی تھے. اور یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ جا کر پھر حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا تھا اور عامر ابن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا تھا. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں آ سکا تو خود آؤں گا. یعنی یہ ان کی تمنا تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور یہ بھی وہاں پر لکھا کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وہ گئی تھیں اپنے شوہر عبید اللہ ابن جحش کے ساتھ, جو وہاں جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ میرا نکاح ان سے کر دیا جائے. تو نجاشی نے پھر ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی تھی, اور 400 دینار درہم دیے تھے اپنی طرف سے ان کا مہر, رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر. اور جنہوں نے شادی کروائی تھی وہ تھے خالد ابن سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو خط لکھا کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو وہ واپس بھیج دیں، واپس آ جائیں، اب تو مدینہ میں آ چکے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ 2 کشتیوں میں عامر ابن امیہ ضمری کے ساتھ اور سب کو بھیج دیا اور سب وہ مدینہ آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ خیبر کے غزوے میں مصروف تھے، اور پھر جب وہ فتح ہو گیا تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس میں شامل کر لیا اور مسلمانوں سے کہا کہ ان کا حصہ بھی ان کو دو۔ تو اسی لیے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، لہذا ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا اسی ہجرت میں۔ اور اس میں صرف ہمیں یہی ملتا ہے جہاں تک کہ مکے والوں کا موقف وہ یہ ہے کہ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ مسلمان تو حبشہ میں جا کے بڑے مزے کر رہے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں، تو انہیں 2 آدمیوں کو بھیجا، عبداللہ ابن ابی ربیعہ و عامر ابن العاص، ان کو بہت سارے تحفے تحائف دے کر کہ جاؤ جا کے نجاشی کے پاس جاؤ تاکہ وہ اس طرح ان کو لوٹا دے واپس۔ پادری تھے، مختلف اس کے جو دربار کے لوگ تھے، ان کو بھی اس طرح کے تحفے دیا کہ ان کو بھی کہا کہ وہ بھی اس طرح بادشاہ کو مجبور کریں کہ ان سب کو نکال دیں۔ اور انہوں نے پھر یہ ایک طرح سے کان بھرنے شروع کر دیے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بری باتیں کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو انہوں نے نجاشی نے بلایا پھر مہاجرین کو، اور اس میں تھے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے اجازت لی اور پھر انہوں نے کہا کہ آئے، تو اس نے پوچھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی شروع کی آیات تلاوت کی۔ تو نجاشی نے پھر ایک زمین سے تنکا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ بھی تم نے پڑھا ہے، جو کہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ نہیں ہے، اس تنکا بھر اس سے کوئی زیادہ نہیں ہے، بلکہ وہی بات ہے۔ تو سارے جتنے پادری تھے وہ سب کے سب مایوس ہو کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ آپ نے بالکل ہی نجاشی نے انکار کر دیا اور کہا بھی کہ اگر تم جو مرضی چاہو، لیکن میں ان کو واپس نہیں کروں گا کہ جن لوگوں نے سب کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا، میرے ملک میں آئے، امن چاہتے تھے، جاؤ تم آرام سے رہو، ٹھاٹ سے رہو، میرے ملک میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر ان دونوں اشخاص کو جو آئے تھے مکے سے کہ اگر تم ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دیتے تو میں ان کو تمہیں واپس نہیں کروں گا، تو یہ لے جاؤ سارے اپنے یہ تحفے تحائف، جاؤ چلے جاؤ، میں ان کو واپس نہیں کروں گا۔ تو یہ ذلیل و رسوا ہو کر وہاں سے واپس آ گئے، اور اس طرح مسلمانوں کی یہ ہجرت وہاں پہ رہی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر وہ مدینہ واپس آ گئے۔ اگلے ہم درس میں بات کریں گے مزید، اور خاص طور پہ شیب ابی طالب میں جو محصور رہے تھے اس کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔